بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی کی عدالت میں ایک عورت بکھرے بالوں کے ساتھ آئی اور کہنے لگی کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور روٹیاں پکانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی تو ایک سپاہی میرے گھر میں داخل ہوا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ قاضی نے اس سپاہی کو عدالت میں طلب کیا تو اس نے عورت کو دیکھ کر کہا میں تو اسے پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں، یہ ایک جھوٹی عورت ہے اور مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ ڈی این اے کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی تو قاضی صاحب نے سچ معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب پر عمل کیا۔ قاضی نے عدالت میں ایک برف کا بلاک منگوایا اور عورت کو حکم دیا کہ تم اس برف پر اس وقت تک بیٹھی رہو جب تک وہ روتی ہوئی عدالت کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک آدمی نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا بی بی؟ اس نے غصے سے کہا کہ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتا مجھے انصاف ملے گا بھی یا نہیں۔ عدالت کے احاطے میں کچھ لوگ خوش محسوس ہو رہے تھے تو کچھ غمگین۔ جن کے حق میں فیصلہ آیا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور جن کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تھا وہ افسردہ تھے۔ جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچی تو کرسی پر لوگ جج کا انتظار کر رہے تھے لیکن جج صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن جج کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بار بار رو رہی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ لوگ اسے حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب تشریف لائے تو لوگوں کی جان میں جان آئی۔ جج صاحب نے کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تو عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور رونا شروع کر دیا۔ جج صاحب نے اپنا لکڑی کا ہتھوڑا ڈائس پر مارتے ہوئے آرڈر کہا اور پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس کے اندر آ کر ہی کہیں۔ جج صاحب کی بات سن کر وہ عورت سر کو ہلاتی ہوئی وٹنس باکس کے اندر آئی اور اس عورت کا وکیل اور مخالف وکیل اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہی رہے۔ جج نے عورت سے کہا ہاں بولو تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے، اور اس نے کہا جج صاحب جب انسان اپنے گھر میں ہی محفوظ نہ ہو تو پھر سوچیں باہر اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے گا۔ میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو ایک پولیس والا میرے گھر میں داخل ہوا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک چور اسی طرف بھاگا ہے، ہمیں اس بات کا شک ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ہی چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی ادھر تو کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ اکیلا پا کر مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ گاڑی ہمارے گیٹ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اس ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کو فون کیا کہ تم باہر ہی رہو اور پھر پسٹل میری کنپٹی پر رکھ کر کہا کہ اندر آؤ۔ مجھے یہ زبردستی اپنے ہی گھر کے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا چپ چاپ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرو۔ میں اس کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو اس نے میرے منہ پر ایک کپڑا باندھ دیا اور پھر میری عزت کو تار تار کر دیا، اور اس کے بعد مجھے دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا یا بتانے کی کوشش کی تو وہ میرے بچوں کو مار دے گا، میرے شوہر کو بھی مار دے گا، ساتھ ساتھ میری زندگی بھی ختم کر دے گا۔ جج صاحب مجھے آپ سے انصاف چاہیے، ایک عورت کو انصاف دے کر اس ظالم شخص کو سزا دیں۔ سامعین نے جب سنا تو جیسے ان کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ قانون کا رکھوالا خود ہی قانون توڑ کر کسی گھر کی عزت برباد کر کے کھڑا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھ مگویاں کرنا شروع ہو گئے۔ پولیس تو محافظ ہوتی ہے، وہ تو اس سے بچاتی ہے، چھینتی تو نہیں، لیکن اس شخص نے عورت کی عزت ہی چھین لی۔ جہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی وہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جج صاحب نے عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ سن کر عورت نے نفی میں سر ہلایا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس شخص نے مجھے کوئی ثبوت جمع کرنے ہی نہیں دیا، نہ ہی اس بات کا کوئی گواہ ہے، مگر آپ میری بات کا یقین کریں کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، ایک عورت کی عزت کو پامال کیا گیا اسی کے گھر میں۔ اس عورت کی بات سن کر جج صاحب نے پولیس والے کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا جو کہ اسی عدالت میں موجود تھا۔ جج صاحب کا حکم سنتے ہی پولیس والا دوسرے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور پھر کہنے لگا جج صاحب یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو اسے دیکھا بھی پہلی بار ہے اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں، لیکن جو بھی ہیں یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ عورت بہت غصے سے اس پولیس والے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا بس چلتا تو ابھی پولیس والے کا سر پھوڑ دیتی۔
مگر وہ پرسکون تھا اور بار بار جج کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر پھر سے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور ان کے لیے یہ کیس دلچسپ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت سچی ہے، ورنہ کون سی عورت اپنی عزت کو خود ہی اچھالے گی اور عدالت میں اپنے آپ کو بدنام ہوتا دیکھے گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، پولیس والے کے چہرے سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس عورت نے اس پر جھوٹے الزام لگایا ہے۔ ان کے بقول پولیس والے ایک لہجے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ نظر آ جاتی ہے۔ سب لوگ عدالت میں موجود اپنے ہی اندازے لگا رہے تھے، اور آپ سب لوگوں کی نظر میں جج صاحب پر تھی کہ وہ کون سا فیصلہ کریں گے اور کس کے حق میں کریں گے۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب جج نے ایک ملازم سے کہا کہ ایک ٹھنڈے پانی کا بہت بڑا سا برتن لاؤ جس میں برف کا بلاک تیر رہا ہو۔ جج صاحب کی بات سنتے ہی دوبارہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، تو جج صاحب نے اپنا لکڑی کا ہتھوڑا دوبارہ ڈائس پر مارا اور پھر ہر سو خاموشی چھا گئی۔ دونوں وکیل ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں کسی قسم کی جرح کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں اپنے دلائل پیش کرنے کا کوئی موقع ملا تھا، اور پھر جج کے اس حکم نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ حیران اور پریشان کر دیا۔ شاید جج صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پر خود ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دینا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم بڑا سا ایک برتن لے کے آئے جس کو 3 بندوں نے اٹھا رکھا تھا اور اس میں ٹھنڈا پانی اور برف کا بلاک تیر رہا تھا۔ جج صاحب نے عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس پانی کے برتن میں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ کہو کہ میں سچی ہوں، اور یہ سامنے جو پولیس والا کھڑا ہے یہ جھوٹا ہے، اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی اور اب یہ مکر رہا ہے۔ جج صاحب کی بات سن کر اس عورت نے اس بڑے سے برتن کی طرف دیکھا جو یخ ٹھنڈا تھا، اور اب بھی اس میں برف کے ٹکڑے بڑے بڑے بلاک تیر رہے تھے۔ اگر وہ جج صاحب کی بات مان کر اس برتن میں بیٹھ بھی جاتی تو جنوری کے یکس بستہ سردی میں اسے ضرور نمونیا ہو جاتا، اور وہ ٹھیک ہوتی یا نہ اس کے بارے میں بھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس نے ایک نظر پولیس والے کی طرف دیکھا جو طنزی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد عورت نے جج صاحب سے کہا کہ ہر بار عورت کو ہی امتحان سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ عورت سے ہی کیوں ثبوت مانگے جاتے ہیں؟ ایسے کیوں نہیں مانگے جاتے؟ جو سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے اس کو بھی اسی قسم کے کسی آزمائش سے گزارا جائے اور پھر پوچھا جائے کہ اس نے وہ گناہ کیا تھا یا نہیں۔ عورت کی بات سن کر جج صاحب نے کہا کہ اس بارے میں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ایک امتحان سے گزارا جائے گا جو کہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ وہ ایک نوجوان ہے اور پولیس والا ہے، اس امتحان سے آرام سے گزر جائے گا۔ پہلے جو تم سے کہا گیا ہے وہ کرو، اور ہاں، کہنا بھی آرام سے، جلدی میں نہیں، کہنا آرام سے 100 مرتبہ کہ تم نے اس کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا سا کہنا ہے۔ جج صاحب کی بات سن کر عورت نے کہا کہ جیسا ہم دونوں کو ایک ہی وقت میں اس آزمائش سے گزارا جائے تو عدالت کا وقت بھی بچ جائے گا اور مجھے بھی آپ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عورت کی بات سن کر جج صاحب تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ملازم سے کہا کہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا سا برتن لے آؤ اور جس میں برف کے بلاک تیر رہے ہوں۔ جج کے حکم پر ایک اور برتن بھی لایا گیا، دونوں برتنوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھا گیا، لیکن اس پولیس والے کے پانی میں خارش کا پاؤڈر بھی ملایا گیا۔ اب جج صاحب نے پولیس والے سے بھی وہی کہا جو کہ اس عورت سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو 100 مرتبہ اس پانی میں بیٹھ کر کہو کہ میں سچا اور یہ عورت مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ پولیس والے کے برتن میں وہ پاؤڈر اس لیے ڈالا گیا تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکے۔ پولیس کی ٹریننگ کے دوران ان کو ٹھنڈے پانی میں تا دیر بیٹھنے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، لہٰذا پاؤڈر والا آپشن استعمال کیا گیا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سچ معلوم کرنے کے لیے اس طریقے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی آج سے پہلے اس قسم کا طریقہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے وکیلوں کو آپس میں جرح کرتے ہوئے دیکھا، دلائل پیش کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ تو جج صاحب نے خود ہی فیصلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ پولیس والا اور عورت دونوں اس ٹھنڈے پانی کے برتن میں بیٹھ گئے۔ عورت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں سچی اور یہ جھوٹا، اور پولیس والے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں سچا اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ٹھنڈے پانی اور جنوری کی سردی کی وجہ سے ان دونوں کی جسم کپانا شروع ہو چکے تھے، مگر وہ
آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ جملے دہرا رہے تھے۔ انہیں یہ جملے 100 بار دہرانے تھے۔ دونوں ہار نہیں مان رہے تھے، جبکہ عدالت میں موجود لوگ انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کون ہار مانتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وہ سب اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی 50 دفعہ انہوں نے یہ فکرہ دہرایا تو دونوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ عورت کی رنگت نیلی پڑ گئی، جبکہ اس پولیس والے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، کیونکہ اسے ساتھ ساتھ خارش بھی ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے 70 بار یہ جملہ دہرایا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ دونوں ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دونوں نے بیک وقت یہی کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، اور کہا کہ مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے ایسے ہی جھوٹ بولا، اور اس پولیس والے نے بھی کہا مجھ سے بھی اب یہ تکلیف مزید برداشت نہیں ہوتی، میں بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ دونوں کا یہ اقرار سن کر جج کے ساتھ ساتھ سارے لوگ بہت حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اور اب یہ دونوں اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ دونوں نے اپنا اپنا جھوٹ قبول کیا۔ جج حیران تھا، ان کے مطابق تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا ہونا تھا، مگر یہ کیا، یہ تو دونوں ہی جھوٹے نکلے۔ جج صاحب نے دونوں کو کٹہرے میں واپس بلایا، ان دونوں کو گرم گرم چادریں دیں تاکہ ان کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، مگر اس پولیس والے کو خارش کی دوا بھی دی گئی۔ جج نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، اب کی بار جھوٹ مت بولنا، اصل معاملہ کیا ہے؟ عورت نے سر جھکا کر کہا کہ جج صاحب، میرا نام طاہرہ ہے اور مجھ سے میری ایک بڑی بہن بھی ہے۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی ہے اور میری ہم شکل بھی ہے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں 6 سال کی ہی تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد میری بڑی بہن نے ہی مجھے ماں بن کر پالا۔ وہ مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اولاد کی طرح ہی ٹریٹ کرتی رہی تھی اور بہت محبت کرتی تھی۔ ہم بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد ابا مزدوری ڈھونڈنے چلے جاتے، کبھی انہیں دیہڑی مل جاتی تو کبھی نہ ملتی، بس یوں ہی ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تبھی مزدوری کر کے پیسہ کماتے اور ہمارے گھر کے اخراجات پورے کرتے۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں میری دوسری بیوی میری بیٹیوں کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کیونکہ ہر سوتیلی ماں میں یہ ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوتن کی اولاد سے اچھے سلوک سے پیش آئے۔ میں اور میری بہن میٹرک میں پڑھتے تھے۔ میٹرک کے بعد میری بہن نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، میں اب گھر میں ہی کوئی کام سیکھوں گی، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہم دونوں کی فیس بھر سکے۔ مگر جب ابا کو پتہ چلا کہ میری بڑی بہن نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا ہے تو اس نے میری بڑی بہن کو بہت ڈانٹا، ان کے بقول کہ تم خرچے کی پرواہ مت کرو، میں تم دونوں کی فیس کے پیسے تو کما ہی لوں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم پر بہت مشکل تھی اور کوئی رشتہ دار پڑوسی ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا کہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا پاتے، رات کو بغیر کچھ کھائے ہی سو جاتے۔ اور ابا بھی بہت خوددار تھے، اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابا نے میری بڑی بہن کو کالج میں داخل کروایا اور یوں میری بہن گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کالج کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور پھر میری بہن نے کالج سے لیٹ آنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف لیٹ آتی تھی بلکہ اس کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر وہ ہمیں بتاتی تھی کہ میری کالج میں ایک دوست ہے، وہ مجھے پیسے اور گفٹ دیتی ہے، اگر میں اسے گفٹ یا پیسے قبول نہ کروں تو وہ مجھ سے خفا ہو جاتی ہے۔ ابا اور میں اس کی اس بات کا یقین کر لیتے کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ہماری بہن ایک نیک لڑکی ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے رشتہ دار کبھی کبھی ہمارے گھر چکر لگاتے اور جب ہماری بہن کو خوش دیکھتے تو کہتے کہ عورت ذات ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا اور اس پر نظر رکھنا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے اس جوانی میں وہ کوئی غلط قدم ہی اٹھا لے۔ مگر ابا ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے ان کی باتیں نکال لیتے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میری بیٹی عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ نیک بھی ہے۔ مگر میرے بابا کا بھرم اس وقت ٹوٹا جب ایک دن ہماری بہن کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم اسے ہسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایسی خبر سنائی جس کو سن کر ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ان کے بقول میری بہن 1 ماہ کی حاملہ ہے۔ ابا یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور ان پر یہ خبر جیسے ہی کہ آسمان سے بجلی بن کر گری اور وہ یہ فانی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا
کہ میری بڑی بہن نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ابا کی موت ہمارے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے بعد وہی باپ ہی تھا جو ہمارا سہارا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنی بڑی بہن سے نفرت ہو چکی تھی، کیونکہ وہی میرے باپ کی موت کی ذمہ دار تھی۔ اتنی شدید نفرت تھی کہ ایک دن تو میں نے اس کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی، تم تو اتنی منحوس ہو کہ اپنے باپ کو ہی کھا گئی ہو۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہن نے رو کر کہا کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو پھر اس کے باپ کا پتہ بتاؤ، یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میری بڑی بہن نے کہا کہ وہ بھی بتاؤں گی۔ میں نے کہا میں نے گناہ نہیں کیا بلکہ نکاح کیا، اور اس شخص کے ساتھ جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے خفیہ نکاح کیا۔ اس نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں تجھے ہر مہینے خرچ بھی دوں گا تاکہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ کالج سے اسے اس لیے ہی دیر ہو جاتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہ سنا تو میں اپنی بہن کو ان کے گھر لے گئی، اسی کے بتائے ہوئے پتے پر، تاکہ اس کے شوہر کو پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ مگر ہم جیسے ہی گھر گئے تو ان کے گھر والوں خصوصاً اس کی ماں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے ذمہ نہ لگاؤ۔ اس کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا بیٹا یعنی میری بڑی بہن کا شوہر اس نے شادی کر لیا اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ہم دونوں بہنیں وہاں سے واپس لوٹیں۔ میری بہن شدید صدمے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ میں اس ظالم شخص سے تمہارا بدلہ لوں گی، میں اسے برباد کر دوں گی۔ اس لیے میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا اور میری بہن کا شوہر کوئی اور شخص نہیں بلکہ یہی ہے۔ اس نے پولیس والے کی طرف اشارہ کر کے جج کو بتایا۔ یہ سن کر فرحان جو کہ پولیس والا ہی تھا پانی پانی ہو گیا اور اس کہا کہ خدا کی قسم میری ماں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، میری ماں نے کبھی میری بیوی کو قبول نہیں کیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈھونڈا مگر میں اسے تلاش کرنے میں ناکام ہوا۔ جج صاحب نے تہرا سے پوچھا کہ اس وقت تمہاری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جج صاحب نے ان دونوں کو رہا کر دیا اور اس کے بعد فرحان میری بہن کے پاس آیا، رو رو کر افسے منایا، پھر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ادھر ہی ہمارے پاس رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرحان کو ایک خوبصورت بیٹا دیا۔ فرحان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس کے حصے کی جائیداد دے دی جو کہ اس کے لیے کافی تھی۔ اب فرحان بھائی کی پروموشن ہو چکی ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ بس دو بندوں کا افسوس مجھے مرتے دم تک رہے گا، ایک اپنے باپ کا افسوس جو اپنی بیٹی کو گناہ گار سمجھ کر حقیقت جانے بغیر اس دنیا سے چل بسا، اور دوسرا افسوس فرحان کی ماں پر ہے جو میری بہن کی نفرت میں اپنے بیٹے سے ہی جدا ہو گئی۔